احسان ٹی وی کے معزز دیکھنے اور سننے والے دوستوں السلام علیکم۔ ایک ہندو یوٹیوبر نے قبر کا مذاق اڑایا تو اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا جس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ زمین کھود کر اپنی قبر میں لیٹ کر اس کا مذاق بنانے والے یوٹیوبر کا کیا حشر ہوا، اس کو اپنی اس حرکت کی کیا سزا ملی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے بتانے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل احسان ٹی وی پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ عذاب قبر برحق ہے اور اس میں بالکل بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک اور بے شمار احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ جس طرح دنیا کی زندگی میں آنے کے لیے ماں کے پیٹ میں آنا ضروری ہے اور اس کی کیفیات کافی مختلف ہیں، بالکل اسی طرح اخروی زندگی کا سفر کرنے کے لیے قبر کا اپنا مقام و درجہ ہے۔ قبر سفر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس کی کیفیات کے بارے ہم دنیاوی زندگی میں قیاس ہرگز نہیں کر سکتے۔ عذاب قبر کا مطلب وہ سزا ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جانے تک اللہ اپنے نافرمانوں کو دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عذاب قبر برحق ہے، مگر غیر مسلم اس بات کا انکار کرتے ہیں اور عذاب قبر کو جھٹلاتے ہیں۔ پڑوسی ملک انڈیا میں ہندو برادری اسلامی شعائر کا مذاق اڑانے میں دریغ نہیں کرتی، اکثر و بیشتر وہ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں جن پر وہ اللہ کے عذاب کی پکڑ میں بھی آتے رہتے ہیں، جس سے وہ دنیا بھر میں عبرت کا نشان بن کر رہ جاتے ہیں۔ حال ہی میں کچھ ایسا ہی واقعہ ایک ہندو یوٹیوبر کے ساتھ پیش آیا۔ جب اس نے قبر کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے عذاب سے دوچار کیا جس کو سننے والے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک یوٹیوبر نے اپنے دوستوں کو چیلنج کیا کہ وہ قبر کھودے گا اور اس میں 24 گھنٹے گزارے گا۔ منو مٹی تلے انسان کا کیا حال ہوتا ہوگا سوچ کر ہی انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ اس انڈین یوٹیوبر کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ دو لڑکوں نے قبر کھود کر اس میں بجلی کا انتظام کیا اور اس میں کمرے جیسا ماحول بنایا، اندر بجلی کا ایک بورڈ بھی لگایا جس سے بلب جلا سکیں اور اپنے کیمرے اور موبائل کی بیٹری چارج کر سکیں، اور گانے سننے کے لیے ایک آڈیو پلیئر بھی اندر رکھ دیا اور پھر قبر میں گھس گئے۔ باہر کھڑے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ مٹی ڈال کر قبر کو پوری طرح سے بند کر دیں۔ قبر کے اندر ان دونوں کے سانس لینے کے لیے ایک پائپ رکھا گیا اور باقی ساری قبر کو اوپر سے بند کر دیا۔ قبر میں دفن ہونے سے پہلے ان دونوں نے اپنے ساتھ ایک کیمرہ بھی رکھ دیا تھا جس سے وہ دونوں دفن ہونے کے بعد ویڈیو ریکارڈ کرنے لگے۔ ان دونوں نے چیلنج کیا کہ وہ دونوں پورے 24 گھنٹے قبر کے اندر ہی رہیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دن کے کچھ گھنٹے تو بہت سکون سے گزر گئے، لیکن شام ہوتے ہی باہر کا موسم اچانک خراب ہو گیا۔ تیز آندھی اور طوفان چلنے لگا جس سے باہر موجود ان کے دوستوں کا خیمہ اکھڑ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیز بارش ہونے لگی۔ قبر میں ہوا کے لیے رکھے گئے پائپ سے پانی قبر کے اندر جانے لگا۔ اندر موجود دونوں لڑکوں کو اپنی موت نظر آنے لگی اور ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے قبر کا مذاق بنا کر کتنی سنگین غلطی کی ہے۔ اندر کا سارا منظر ان کے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے بارش کا پانی قبر کے اندر جمع ہوتا جا رہا تھا ان لڑکوں کی حالت غیر ہونے لگی، ان کا دم گھٹنے لگا، ان کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ جوں جوں ٹائم گزرتا جا رہا تھا ان کی اذیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سر کے اوپر کئی من مٹی ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ باہر موجود ان کے دوستوں نے قبر کھودی تو وہ دونوں کیچڑ میں لت پت تھے اور ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ ان کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا جہاں 3 دن ان کا علاج چلتا رہا، جس کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ اس واقعے کے بعد ان دونوں یوٹیوبر نے معافی مانگی کہ آئندہ وہ کبھی بھی قبر کا مذاق نہیں اڑائیں گے اور نہ ہی اسلامی شعائر کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی کی صورت میں عذاب نازل کیا تھا، اس سے ان کو قبر کے عذاب کی حقیقت سمجھ آ گئی۔ گناہ گاروں کو قبر میں عذاب ملے گا، اس کے ثبوت میں کئی احادیث مبارکہ ملتی ہیں جن میں عذاب قبر کا ذکر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے جیسے معلم اپنے شاگردوں کو سبق یاد کرواتا ہے۔ فرماتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد کچھ کلمات پڑھا کرتے تھے جو کہ یہ ہیں: اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ
मैं तवील उम्री यानी बहुत ज्यादा बुढ़ापे से तेरी पनाह चाहता हूँ। ऐ अल्लाह पाक, मैं फितना दज्जाल से तेरी पनाह में आता हूँ, और ऐ अल्लाह पाक, मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह में आता हूँ। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि यहूद की एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि कब्र वालों को उनकी कब्र में अजाब दिया जाता है। मैंने उसको टोका और उनके इस तरह बात करने को अच्छा नहीं समझा। उसके जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बूढ़ी औरत से होने वाली बात का तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत ने सच कहा, कब्र वालों को उनकी कब्र में अजाब दिया जाएगा और उसको तमाम जानवर सुन सकेंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने देखा उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज पढ़ते तो अल्लाह ताला से अजाब कब्र से पनाह मांगते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आजाद करदा गुलाम बयान करते हैं कि हजरत उस्मान गनी जब भी किसी कब्र के पास गुजरते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग जाया करती थी। आपसे पूछा गया कि जब आपके सामने जन्नत और जहन्नम का जिक्र किया जाता है तो तब आप नहीं रोते, लेकिन जब कब्र का जिक्र किया जाता है तो आप इस कदर रोते हैं। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर इंसान को इसमें निजात मिल जाए तो बाकी सारी मनाजिल आसान हो जाती हैं। अगर इस मंजिल में निजात ना मिले तो बाकी मनाजिल भी बहुत ज्यादा दुश्वार हो जाती हैं। और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि मैंने कब्र से ज्यादा वहशतनाक मंजर और कहीं नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो कब्रों से हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों कब्रों पर अज़ाब नाजिल हो रहा है और वो किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि उनमें से एक पेशाब के छींटों का ख्याल नहीं करता था और दूसरा चुगलखोर था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरी शाख मंगवाई और उसको दो हिस्सों में तोड़कर एक एक हिस्सा उन दोनों कब्रों पर रख दिया और फरमाया जब तक ये शाख खुश्क नहीं होती शायद इन दोनों का अजाब हल्का रहेगा। अजाब कब्र का अहादीस मुबारका में बारहा जिक्र किया गया है और इससे बचने की कई दुआएं भी सिखाई गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम सबको अजाब कब्र और जहन्नम की आग से महफूज फरमाए। बिला शोबा जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा कर हमें अपने पसंदीदा बंदों में शुमार कर दे और रोज़े महशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात और आपके हाथ मुबारक से जाम कौसर पीने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में।